جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ رکھتے ہوئے دل پہ رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو۔ یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پہ قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ اسے بھولنا بھی تمہیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ تم تکلیف میں ہو۔ بھولنے کا سوچتے ہو تو ڈر جاتے ہو کہ بھول جاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس صبر کا صلہ تمہیں دگنا کر کے عطا کیا جائے گا۔ تمہاری آنکھ سے گرنے والا ایک ایک آنسو تمہارے حصے میں دگنی مسکراہٹیں لے کر آئے گا۔ جن چیزوں پہ ابھی یہ دل تڑپ رہا ہے، کل ان کا محض خیال بھی تمہیں دکھ نہیں دے سکے گا۔ جو تکلیف آج دماغ پہ اذیت بن کر حاوی ہے، یہ اب زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ تم نے کتنی کوشش کی اور تم نے کتنا ضبط کیا، اس سب کی خبر اللہ کو تم سے پہلے ہے۔ اگر گر گئے ہو تو کیا ہوا، اٹھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کوشش تو کرو۔ تم اللہ کو ایک دفعہ پکارو گے تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ تم ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھاؤ گے تو وہ دونوں ہاتھوں سے تمہیں تھام کر اپنی جانب کھینچ لے گا۔ یوں رونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گر کر اٹھنا سیکھو، اللہ پہ یقین رکھنا سیکھو۔ تم سے محبت کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا اور نہ کبھی میں نے ایسا ہونا چاہا تھا، لیکن اب جو محبت ہو گئی ہے تو تم مجھے ناممکن اور ممکن کے وسوسوں میں مت ڈالو، اور خود سوچو سکھانے سے یا احتیاط کی تلقین کرنے سے کوئی پیچھے ہٹا ہے؟ اور پھر میری دسترس میں تو دعا کی قوت رکھی ہے۔ میں آغاز نہیں بدل سکتا مگر اختتام تو اب بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ تم جہاں لا حاصل اور ادھوری محبت کا سبق دے رہے ہو، وہاں تم مجھے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میری دعائیں اس سبق کے نتیجے کو بدل بھی سکتی ہیں؟ میں بھی پہلے تم جیسا ڈرپوک ہوا کرتا تھا، دعا سے پہلے قبولیت کا حساب کتاب لگایا کرتا تھا کہ یہ دعا قبول بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اس بے یقینی کو اللہ کے فیصلوں کا احترام سمجھا کرتا تھا۔ لیکن اب میں یقین کے اس دوہرائے پہ کھڑا ہوں جہاں میں جانتا ہوں کہ وہ دعا قبول پہلے کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے۔ اور آپ تو میری دعا کا وہ حصہ ہے جو زبان سے ادا نہیں ہوتا، جس کا حال آنکھیں اللہ کو سناتی ہیں۔ آپ سے جڑی رازداریاں یا تو وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، کسی اور کی پہنچ نہیں یہاں تک، کیونکہ آپ دل میں رہتے ہیں اور دل کے سارے معاملات تو بس اللہ سے ہی جڑے ہوتے ہیں، اور محبت کے خواب انہی کے پورے ہوتے ہیں جو ان کی تعبیر اللہ کے سوا اور کسی سے طلب نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کی محبت، تمہاری محبت تم سے نہیں اللہ سے چاہیے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے در پہ سوالی خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے نہیں آتے۔ انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے محبت کا ہو یا کسی بھی من پسند چیز کا۔ بڑی ظالم کیفیات ہوتی ہیں وہ جب انسان دن رات ایک ہی دستک کے انتظار میں رہتا ہے، جب سارا دن کھڑکی کے باہر جھانکتا ہے، جب رات بھر ستارے گنتا ہے اور چاند سے باتیں کرتا ہے۔ اور یہ انتظار ہی تو ہے جو ہم سب کا ساتھی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، پھر چاہے کسی اپنے کے واپس آنے کا ہو یا کسی بہت پرانی دعا کے قبول ہو جانے کا ہو۔ اور اللہ انتظار کو پھل ضرور عطا کرتا ہے، پھر یا تو دستک ہو جاتی ہے دروازے پر یا دل سے کھڑکی کے باہر جھانکنے کا خیال نکال دیا جاتا ہے۔ میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی ہے، انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے؟ کائنات کی ہر چیز ناممکن ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے، اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی
نہ محبت کے لیے۔ پہلے میں ہر شخص کو اپنے کردار کی یا اپنی مخلصی کی وضاحتیں دیا کرتا تھا۔ میں لمبے لمبے دلائل پیش کیا کرتا تھا اور لوگوں کو منایا کرتا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں، اور یہ بات مجھے اکثر بے سکون رکھتی تھی کہ میں جیسا ہوں ویسا مجھے یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔ پھر جو باتیں میں لوگوں سے کرتا تھا وہی باتیں میں نے اللہ سے کرنا شروع کی، اور جب میں نے اسے یہ سب بتایا تو یہ جانا کہ اسے دلائل نہیں دینے پڑتے، نہ وہ سوال کرتا ہے میرے کردار پہ، وہ تو میری ان بچوں جیسی باتوں پہ مسکراتا ہے، اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ مسکرا کر کہتا ہو، احسن میں جانتا ہوں تمہاری مخلصی بھی، تمہارا کردار بھی۔ پھر رفتہ رفتہ میں خاموش ہونے لگا اور لوگوں کو اپنی مخلصی کی وضاحتیں دینا چھوڑ دی۔ اب میں اپنے حوالے سے کسی کا دل مطمئن نہیں کرتا۔ اب جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق میری ذات کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ میں نہیں جانتا کیا صحیح ہے کیا غلط، میں نہیں جانتا کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن ہے۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ اگر میرا اللہ مجھے اس چیز کی گرفت سے نہیں نکال رہا جو میرے دل پر قابض ہے تو وہ مجھے دعا کا اشارہ دے رہا ہے۔ میں نے سارے اختتام اس کے حوالے کر رکھے ہیں، وہ جیسا چاہے گا مجھے بھی ویسا قبول ہے۔ تم بس اتنا یاد رکھنا کہ تم سے بہت بے باک محبت کی ہے۔ میں نے اتنی بے باک کہ اس کا علم اللہ کی سوا کسی کو نہیں۔ جب بھی کیا باوضو ہو کر ذکر کیا تمہارا اللہ سے، تمہاری محبت نے اللہ کی محبت سے ملوایا مجھے۔ میں تم کو برا تو کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ تم تو ذریعہ بن کر آئے اللہ سے ملاقات کا۔ تم نے ضبط کے آداب سکھائے اور صبر کا ہنر سکھایا۔ مجھے تم جس سجدے پر ادھورا چھوڑ گئے تھے اس سجدے نے مجھے مکمل کیا ہے، اور پھر مجھے نواز دیا گیا اس محبت سے جس کو زوال نہیں، میرے پیارے اللہ کی محبت۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا نا کہ تم کو کھو کر اللہ ملے گا تو اس کی قسم تم کو 100 دفعہ پا کر 100 دفعہ ہی کھو دیتا، 100 دفعہ ہی کھو دیتا۔